بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کی عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو جاتے۔ بدترین قحط کے دنوں میں یہ قبائلی مکہ جیسے شہری علاقوں کا رخ کیا کرتے اور شہر سے باہر ہی خیمے تان کر ان میں پڑے رہتے۔ شہر میں مردوں کو معمولی اجرت پر مزدوری تو مل جاتی تھی مگر اس میں مشقت خاصی ہوتی۔ پورے کنبے کو بہرحال اسی قلیل آمدن پر گزارا کرنا پڑتا۔ یوں غیرت مند اور آزاد بدو مزدوری کی تلاش میں دربر ہو جاتے۔ مکہ جیسے شہری علاقوں میں ان مجبور خانہ بدوشوں کی حالت غلاموں سے بھی بدتر ہو جاتی۔ غلاموں کو تو مالکان کی سرپرستی حاصل ہوتی تھی مگر بدو بے سر و سامانی اور محتاجی کی بدترین صورت میں جینے پر مجبور تھے۔ دوسری طرف ہجرت کر کے آنے والی بہت سی دوسری بدو عورتوں کی طرح بی بی حلیمہ نے بھی قحط کے پیدا کردہ حالات سے نپٹنے کے لیے آیا بننے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ وہ دور تھا جب خطہ عرب اور دنیا بھر میں تقریباً ہر طرف غریب اور دیہی عورتوں کی اکثریت اسی پیشے میں تھی۔ آیاؤں کا رواج 20ویں صدی میں اس وقت عام رہا جب منڈی بازاروں میں بچوں کے لیے خصوصی خوراکیں عام نہیں ہو گئیں۔ اس کے ساتھ جدید دور میں دیہی زندگی بھی روایتی نہیں رہی تھی۔ یوں 20ویں صدی میں دنیا بھر سے آیاؤں اور رضائی ماؤں کا تصور ختم ہونے لگا اور ان کی جگہ باقاعدہ تربیت یافتہ نرسوں اور شیرخوار کفالت اسکولوں نے لے لی۔ یہ تو خیر جدید دور کا عالم ہے۔ 20ویں صدی تک کے سب ہی ادوار جیسے رومیوں اور یونانیوں کی شہنشاہی، قرون وسطیٰ، نشاطہ ثانیہ اور حالیہ جدید دور سے پہلے تک شہری علاقوں کے خوشحال گھرانوں میں پیدا ہونے والے بچوں کو ابتدائی 2 سال تک رضائی ماؤں کا دودھ پلایا جاتا تھا، بلکہ اس دوران ان بچوں کی کفالت بھی یہی رضائی مائیں کیا کرتی تھیں۔ بسا اوقات اور بعض معاشروں میں بچوں کے لیے رضاعت سماجی رتبے کی علامت بھی سمجھی جاتی تھی۔ پھر رضائی ماؤں سے کفالت کے دوسرے کئی فوائد بھی تھے، جیسے رضاعت کے سبب خوشحال دولت مند گھرانوں کے بچوں کی بہتر قدرتی ماحول میں پرورش جیسے مقاصد پورے ہوتے آئے ہیں۔ تب دولت مند گھرانوں میں شاہانہ انداز سے زندگی بسر کرنے والی عورتوں کا شہری معاشرے میں واحد کردار نرینہ اولاد پیدا کرنے کی کوشش رہا کرتا۔ اس دور میں بچوں کی شرح اموات بہت زیادہ تھی، اس لیے بہت کم شیرخوار بچے بلوغت کی عمر تک پہنچ جاتے، جانبر ہوتے۔ اس لحاظ سے یہ کردار کہ عورتیں صرف نارینہ اولاد پیدا کرتے رہنے کی کوشش میں جیتی رہتی تھیں۔ آسان نہیں تھا۔ رضاعت کے سبب نارینہ اولاد پیدا کرنے کے مواقع بڑھ جاتے تھے۔ مطلب یہ کہ اگر عورت بچی کی پیدائش کے بعد جتنی جلد حمل سے ہو رہتی تو نارینہ اولاد پیدا کرنے کا موقع بڑھ جاتا۔ علاوہ یہ کہ ماں کا دودھ پلانے سے عورتوں کی تولید یا ہیلتھ بوجھ قدرے کم ہو جاتی ہے، تو اس مسئلے سے نپٹنے کا قابل عمل طریقہ بھی رضاعت ہی تھا۔ تب مزار عین اور خانہ بدوش عورتیں جو کہ رضائی ماں کے طور پر دائیا کا کام کرتی تھیں بہت کم حمل سے ہوا کرتی تھیں۔ جس طرح آج عام ہے کہ غریب طبقے کی عورتیں زیادہ بچے پیدا کرتی ہیں، تب معاملہ اس کے برعکس تھا۔ اس دور میں خوشحال طبقے کی عورتوں میں زیادہ بچے پیدا کرنے کا رواج ہوا کرتا تھا۔ بی بی حلیمہ کے مطابق 570 عیسوی میں بہار کے اواخر میں جب وہ شہر مکہ میں داعیہ کی نوکری تلاش کرنے نکلیں تو یہ ان کی سوچ سے بھی زیادہ مشکل کام ثابت ہوا۔ بی بی حلیمہ کا تعلق مکہ سے خاصا باہر صحرائی علاقوں میں آباد نیم خانہ بدوش بدو قبیلے سے تھا۔ قحط کے باعث
کئی دوسرے بدو قبائلوں کی طرح ان کا کنبہ بھی اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا تھا۔ حالات اس قدر ابتر ہو چکے تھے، جس اونٹنی پر سوار ہو کر بی بی حلیمہ یہاں تک پہنچی تھیں وہ بھی خاصی کمزور اور لاغر ہو چکی تھی۔ خود بی بی حلیمہ کے پستانوں میں دودھ سوکھ رہا تھا اور ان کا اپنا شیرخوار بچہ بھوک سے بلک رہا تھا۔ وہ جانتی تھیں اس حالت میں وہ مکے کے خوشحال دولت مند گھرانوں کی نظر میں بطور داعیہ جج نہیں سکتی، مگر ان کے پاس کوشش کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ بی بی حلیمہ کے ساتھ آنے والی عورتیں ایک کے بعد دوسری مکہ سے شیرخوار بچوں کو گود لے کر واپس روانہ ہوتی رہیں۔ یوں دستیاب محدود مواقع اور بھی مسدود ہوتے چلے گئے۔ بی بی حلیمہ کی زبانی جلد ہی ان کے ساتھ آنے والی ہر عورت کو گود لینے کے لیے شیرخوار بچہ مل گیا، مگر وہ ویسی ہی ناکام رہیں جیسی پہلے دن تھیں۔ ان کی نظر میں شہر بھر میں صرف ایک بچہ باقی رہ گیا تھا جسے ہر عورت نے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ یتیم بچہ تھا۔ داعیہ کے کام کی اجرت بچوں کے والد سے وصول کی جاتی تھی۔ بچے بالخصوص ایک بیٹے کا والد عام طور پر مناسب اور بسا اوقات منہ مانگی اجرت دے دیا کرتا تھا۔ یوں ایک یتیم کو قبول کرنے کا مطلب یہ تھا کہ کام کا منہ مانگا تو دور شاید مناسب معاوضہ بھی نہ مل پائے، چنانچہ ہر عورت اس بچے کو قبول کرنے سے انکاری تھی۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔